أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا قد أوحي إلينا بے شک ہم یقیناً ہماری طرف وحی کی گئی ہے ان العذاب علی من کذب وتولی، یہ کہ عذاب ہے اس شخص پر جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، پھر درمیان کی باتیں قرآن مجید چھوڑ دیتا ہے جو خود بخود سیاق کلام سے سمجھ آ رہی ہیں کہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام مصر گئے، پھر اپنے بھائی سے ملے، پھر وہ دونوں فرعون کے دربار میں پہنچے، وہاں انہیں اندر جانے کی اجازت نہ ملی۔ کافی دیر تک انتظار کرانے کے بعد فرعون نے انہیں کہا کہ بلاؤ، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، بڑے نرم الفاظ میں، یہ نہیں فرمایا کہ اے فرعون تم پر عذاب ہوگا اور تمہاری قوم پر عذاب ہوگا، بلکہ فرمایا عذاب اس شخص پر ہوگا جو جھٹلائے اور منہ پھیرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، کہ وہ آدمی جو پیغمبر کی بات کو سچ نہ مانے اور ان کا حکم ماننے سے روگردانی کرے، منہ پھیر لے، وہی سب سے بڑا بدبخت ہے اور وہی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عام رکھی بات کہ یہ عذاب دنیا کا بھی ہو سکتا ہے، آخرت کا بھی ہو سکتا ہے، اور ہوگا اس شخص کو جو اللہ کے رسول کی بات نہ مانے اور تکبر سے منہ پھیر لے کہ جاؤ جی میں تمہاری بات نہیں سنتا۔ قال فمن ربكما یا موسیٰ، اس نے کہا تو تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو اس کی شکل و صورت عطا فرمائی۔ ثم ہدی، پھر راستہ دکھلایا۔ اس نے کہا کہ اے موسیٰ لوگ تو سارے مجھے خدا مانتے ہیں، تم دونوں کس رب کی بات کر رہے ہو؟ وہ کون ہے جو میرے علاوہ جسے تم اپنا رب بنائے ہوئے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر جاندار کو اس کی خاص شکل و صورت عطا فرمائی، انسان کو انسان کی شکل پر پیدا کیا، بکری کو بکری کی شکل پر پیدا کیا، گھوڑے کو گھوڑے کی شکل پر پیدا کیا، بے شمار رینگنے والے جانور اور بے شمار چرنے والے جانور اور پانی میں تیرنے والے جانور اور ہواؤں میں اڑنے والے پرندے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان کے ساتھ گدھے کی دم لگ گئی ہو یا کسی بچے کے سر میں سینگ نکل آئے ہوں۔ سینگ بکری کے سر میں نکلتے ہیں اور دم گدھے کو لگتی ہے یا گائے بھینس کو لگتی ہے۔ تو اللہ پاک نے جس طرح کی شکل جس جاندار کے لیے مقرر کی ہے اسی طرح کی شکل میں وہ پیدا ہوتا ہے۔ ثم ہدی، پھر اللہ پاک پیدا ہوتے ہی ہر جاندار کو اس کا راستہ دکھا دیتا ہے
کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ انسان کے بچے کو اللہ یہ سکھا دیتا ہے کہ تم نے پیدا ہوتے ہی ماں کے دودھ سے، ماں کی چھاتی سے دودھ چوسنا ہے، اور بطخ کے بچے کو اللہ یہ سکھا دیتا ہے کہ تم نے پیدا ہوتے ہی پانی میں تیرنا شروع کر دینا ہے، اور پرندے کے بچے کو اللہ یہ سکھا دیتا ہے کہ تم نے پیدا ہوتے ہی دانا چگنا شروع کر دینا ہے، اور اسی طرح مچھلی کے بچے کو بھی اللہ تعالیٰ پانی میں تیرنا سکھا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک نے ہر مخلوق کو اس کی خاص شکل پر پیدا کیا اور پھر اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ قال فما بال القرون الاولى، فرعون نے کہا کہ پھر پہلے زمانے کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ فرعون نے کہا پھر پہلے زمانوں کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ قال علمها عند ربی فی کتاب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ فرعون نے یہ سوال اپنی طرف سے بڑی چالاکی کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے اس لیے کیا کہ پبلک کو مشتعل کیا جا سکے ان کے خلاف۔ کہا کہ جو ہمارے لوگوں کے آباء و اجداد مر گئے ہیں، کیا وہ ناجی ہیں یا ناری ہیں، عذاب میں ہیں یا وہ عیش میں ہیں، آرام میں ہیں؟ تو مقصد اس کا یہ تھا کہ جب ان لوگوں کے آباء و اجداد کو موسیٰ علیہ السلام جہنمی کہیں گے تو یہ سارے کے سارے ان کے خلاف ہو جائیں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایسا حکیمانہ جواب دیا کہ وہ لاجواب ہو گیا۔ فرمایا کہ ان کا حال، ان کا انجام اور ان کا نتیجہ میرے پاس نہیں، یہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ پاک نے ہر ایک انسان کے بارے میں لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، اور اس کے اعمال اللہ نے محفوظ کر رکھے ہیں، کرامن کاتبین کے ذریعے ہر ایک کی ایک فائل تیار کر لی گئی ہے، اور اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ لا یضل ربی ولا ینسا، فرمایا ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میرے رب کو کوئی آدمی بھول گیا ہو، اس کا حساب کتاب لکھنا رہ گیا ہو، یا اس کے حساب کتاب میں سے کچھ اعمال تو لکھ لیے گئے ہوں اور کچھ چھوڑ دیے گئے ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور اس میں فرعون پر ایک چوٹ بھی ہے کہ تم تو بھولتے بھی ہو اور بھٹکے ہوئے بھی ہو، لیکن میرا رب ایسا نہیں ہے، وہ ان دونوں کمزوریوں سے پاک ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور جاری کیے اس میں تمہارے لیے راستے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا، نکالی ہم نے اس کے ساتھ مختلف قسمیں، من نبات شتى، مختلف نباتات کی۔ فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا، مہدن کی ایک قرات مہادن بھی ہے، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا۔ سورۃ النبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنا دیا اور پہاڑوں کو اس میں میخیں نہیں لگا دی پہاڑوں کی؟ تو فرمایا کہ زمین کو اللہ نے ایسا بچھونا بنایا ہے کہ تم اس پر چل بھی سکتے ہو، بیٹھ بھی سکتے ہو، لیٹ بھی سکتے ہو، اور اس کو کھود کر اس کی اینٹیں بنا سکتے ہو، اور اس میں اپنے مردوں کو دفن کر سکتے ہو، اور اس میں سے اللہ پاک
رنگ برنگی سبزیاں اور پھل اور پھول اور اناج پیدا کرتے ہیں جو تمہارے اور تمہارے جانوروں کے کام آتی ہیں۔ اگر زمین ایسی ہوتی کہ اس میں چلنا محال ہوتا، سفر کرنا مشکل ہوتا، تو پھر بھی انسان بڑی مصیبت میں پڑ جاتے۔ اب تو سڑکیں بن گئی ہیں، جب سڑکیں نہیں تھیں اس وقت بھی انسان جانوروں پر یا پیدل لمبے لمبے سفر کرتا تھا، اور اس زمین میں اللہ نے راستے رکھے کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے جا سکیں۔ اسی طرح سمندر میں راستے بنا دیے کہ آپ کشتی کے ذریعے جائیں۔ اب تو خیر ہوا میں بھی راستے بن گئے ہیں اور خلا میں بھی بن گئے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کی ساری کاریگری ہے کہ اس نے انسان کو یہ رہنمائی عطا فرمائی کہ وہ کیسے زندگی گزارے۔ قُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو چراؤ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بلا شبہ اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لِأُولِي النُّہَىٰ، عقل والوں کے لیے۔ نوحیت ان کی جمع ہے، اور نوحیہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو انسان کو روک دے، یعنی عقل انسان کو نامناسب کاموں سے روکتی ہے، اس لیے انسانوں کو اولی النہا کہا گیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے صرف تمہاری ضروریات کے لیے زمین سے غلہ اور پھل پیدا نہیں کیے، بلکہ تمہارے جانوروں کے لیے چارہ بھی پیدا کیا کہ تم ان کو بھی کھلاؤ، اور بکری پالو، گائے پالو، اونٹ پالو، پھر ان کا گوشت کھاؤ اور ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ ترجمہ اقبال: اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا، بے شک ہماری طرف یقیناً وحی کی گئی ہے، أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، یہ کہ عذاب ہے اس پر جو جھٹلائے اور منہ پھیرے۔ قال فمن ربكما یا موسیٰ، اس نے کہا تو تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو اس کی شکل و صورت عطا فرمائی۔ ثم ہدیٰ، پھر راستہ دکھلایا۔ قال فما بال القرون الاولیٰ، اس نے کہا تو پہلے زمانوں کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ قال علمها عند ربی فی کتاب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ہے ایک کتاب میں۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور جاری کیے تمہارے لیے اس میں راستے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا آسمان سے پانی۔
فأخرجنا به، پھر نکالا ہم نے اس کے ساتھ ازواجا من نبات شتى، کئی قسمیں مختلف نباتات کی، کلوا ورعوا انعامکم، کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو چراؤ، ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، بلا شبہ اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔